اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹیج سیکٹری ہوتا ہے جس کے ذمہ پروگرام کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اگرچہ میں اسٹیج سیکٹری پروفیشنل نہیں ہوں لیکن یہ مینجمنٹ ساری میرے ذمہ ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے وقت کے دائرے کو اندر رہتے ہوئے پروگرام کو مینیج کرنا۔ اس لیے چونکہ علامہ محمد اقبال قریشی صاحب آپ بھی تشریف لا چکے، آپ کا خطاب بھی ہوگا، قاری اجمل صاحب بیٹھے ہیں، آپ کی انشاءاللہ تلاوت کلام بھی سنیں گے، درمیان میں رضوان چشتی صاحب آپ سے نعت بھی سنیں گے۔ یہ تین میرے پاس مہمان ہیں۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنے معزز مہمان کو دعوت تلاوت دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی اور ترمذی کی حدیث ہے، سنیے گا توجہ سے، اور بالخصوص کے جو میرے سامنے بچے بیٹھے ہو چھوٹے بیٹھے توجہ کرو، یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، سامنے سے ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا 5-6 سال کا۔ توجہ کیجئے گا، آج ایک باپ فوت ہوا ہے تو باپ کی شفقت جو اولاد پر ہوتی ہے اور باپ کے جو حقوق اولاد پر ہوتے ہیں اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے سے مخاطب ہو کر پوچھا، بیٹا ادھر آنا، یہ جو تمہارے ساتھ بابا جی جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ توجہ کیجئے گا، اس بچے نے کہا جو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا کہ یہ سرکار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا، عرض کی یہ میرے باپ ہے، یہ میرے باپ ہے، میرے والد محترم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو، میں اگر یوں کہوں کہ وہ پی جی کا سٹوڈنٹ، پریپ کلاس کا سٹوڈنٹ، نرسری کا سٹوڈنٹ، بالکل ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول کالج مدرسے گیا جو، اس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکسفورڈ تک کا نصاب پڑھا رہے ہیں اپنی زبان نبوت سے۔ کہا بیٹا ایک بات سن، توجہ کرنا، میرے نبی نے وہ جو بچے کو سبق پڑھایا، سبق کیا تھا؟ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹا خیال کرنا، تو اور تیرا باپ جب دونوں چل رہے ہو، اکٹھے جب چل رہے ہو، تو بیٹا یہ خیال کرنا کہ تیرا قدم انجانے میں بھی اپنے باپ سے آگے نہ ہو، ہمیشہ باپ کے پیچھے چل۔ یہ ہے تعلیم مصطفی، میرے نبی کی تعلیم، کہ بیٹا تو جتنے مرضی بلندیوں پر چلا جا، جتنے مرضی عہدے پر چلا جا، زمانے کا غوث اور قطب ہی کیوں نہ بن جا، لیکن یہ خیال کرنا کہ تیرا باپ جب چل رہا ہو تو تیرا قدم اپنے باپ سے آگے نہ ہوگے، ہمیشہ باپ کے پیچھے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ باپ جبے قبے والا ہو، باپ مفتی ہو، باپ محدث ہو، باپ زمانے کا ولی ہو، نہیں، ارے کلین شیو بھی کیوں نہ ہو، سوٹڈ فوٹڈ ہی کیوں نہ ہو، 3 پیس سوٹ کیوں نہ پہنا ہو، بیٹے کے لیے تو باپ ہے۔ کہا تیرا باپ اور تو جب چل رہے ہو، شریعت مصطفی میں تعلیم یہ ہے کہ بیٹا کبھی بھی اپنے باپ سے آگے قدم اٹھا کرنا چاہتا ہے۔ اس سبق کی ضرورت ہے آج کی اس محفل کی وساطت سے۔ اپنی اولاد کو یہ سبق پڑھاؤ کہ بیٹا تو بھلے جتنی مرضی پوسٹ پر چلا جائے، جتنا مرضی تو ڈگریاں حاصل کر لے، لیکن تیرا ادب اس میں ہے کہ تم مجھ سے آگے قدم بھی نہ اٹھا۔ دوسرا سبق میں اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا سبق میرے نبی نے جو پڑھایا، فرمایا بیٹا تو اور تیرا باپ کسی کے گھر چلے جاؤ یا اپنے گھر میں چلے جاؤ، تجھے کرسی مل جائے، تجھے نشست مل جائے، تجھے صوفے پہ جگہ مل جائے، تجھے چیئر مل جائے بیٹھنے کے لیے، تیرے باپ کو نہ ملے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے باپ کو بٹھا پھر تو بیٹھ۔ ہمارے ہاں عجیب روش ہے، باپ گھر میں آ رہا ہے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں بیٹا فیس بک پہ مبتلا ہے، موبائل پہ پنجابی میں کہتا ہے کھپا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں باپ آ رہا ہے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا بیٹا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تیرا باپ گھر میں آئے، باہر ہو، کسی کی جگہ پر چلا جائے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے تیرا باپ کسی پر بیٹھے پھر تو بیٹھ۔ سبق پڑھانے کی ضرورت اپنی اولاد۔ اور تیسرا سبق جو میرے نبی علیہ السلام نے دیا، فرمایا بیٹا اگر گلی میں چلا جائے، معاشرے میں چلا جائے، باہر کھیلنے کے لیے جائے گا، تجھے باپ کا نام لینے کی ضرورت پڑے گی۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹا کبھی اپنے باپ کا نام لے کر نہ پکارنا، باپ کو نام سے کبھی بھی مت پکارنا، ہمیشہ کسی اچھے لقب سے پکارنا، والد محترم کہہ لینا، ابو جی کہہ لینا، ابا جی کہہ لینا، لیکن کبھی باپ کا نام لے کر نہ پکارنا۔ آج دیکھو ہمارے معاشرے میں کتنی عجیب صورتحال ہے، ذرا سی لڑائی ہوئی گھر میں، ذرا سا جھگڑا ہوا، باپ بیٹا باپ کا نام لے کر گالیاں نکال رہا ہے۔ لیکن تعلیم مصطفی یہ ہے، میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ باپ کا نام لے کر بھی
چوتھی اور آخری بات تھی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو اس بچے کو پڑھائی، فرمایا بیٹا جب تو بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، گلی میں جائے گا، محلے میں جائے گا، کھیلے گا، کودے گا، بیٹا کوئی ایسا کام مت کرنا، کوئی ایسی حرکت مت کرنا، کوئی ایسا کام مت کرنا کہ تیرے اس کام کے کرنے کی وجہ سے لوگ تیرے باپ کو گالی نکالیں۔ اے فلانے کا پتر ایک کام کر گیا، فلانے کا بیٹا تھا یہ گندی حرکت کر گیا، فلانے کا بیٹا تھا یہ کام کر گیا۔ میرے نبی نے پہلے منع فرما دیا، فرمایا اولاد کی تعلیم ایسی دو، اولاد کی تربیت ایسی کرو کہ اولاد جب معاشرے میں جائے، بیٹا جوان ہو کر جب گلی میں جائے، محلے میں جائے تو سارے کھڑے ہو کر سلام کرے فلاں کا بیٹا آ گیا، یہ نہیں کہ گالی نکالیا فلانے کا پتر جا رہے ہیں۔ یہ تعلیم ہمارے نبی کی نہیں ہے۔ اس محفل کی وساطت سے یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، ضرورت صبر کی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ جو باپ بیٹھے ہو اپنی اولاد کو یہ تربیت دو، اور جو اولاد بیٹھی ہے وہ تربیت حاصل کرو کہ باپ کے ساتھ یہ رویہ کرنا ہے۔ میں تلاوت کلام مقدس کے لیے، دوسری تلاوت کے لیے ملتمس محترم المقام نجم القرآن زینت القرآن جناب محترم قاری محمد اجمل علی قادری صاحب آپ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں صحیفہ انقلاب کتاب العرائب قرآن مجید برہان رشید سے آیات بینات تلاوت کر کے ہمارے دلوں کو معزوز اور معمول فرمائیں۔ جناب قاری محمد اجمل علی قادری صاحب محبت کے ساتھ ایک نعرہ لگا کر تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، سکون آئے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ نعرہ تکبیر، تھوڑے قریب ہو جاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اونچا، یہ نعرہ اونچا لگانا چاہیے، اب یہ تو ہماری نشانی ہے، پہچان ہے، تاجدار ختم نبوت۔ عجیب روش ہے، باپ گھر میں آ رہا ہے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں بیٹا فیس بک پہ مبتلا ہے، موبائل پہ پنجابی میں کہتا ہے کھپا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں باپ آ رہا ہے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا بیٹا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تیرا باپ گھر میں آئے، باہر ہو کسی کی جگہ پر چلا جائے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے تیرا باپ کسی پر بیٹھے پھر تو بیٹھ۔ سبق پڑھانے کی ضرورت اپنی اولاد۔ اور تیسرا سبق جو میرے نبی علیہ السلام نے دیا، فرمایا بیٹا اگر گلی میں چلا جائے، معاشرے میں چلا جائے، باہر کھیلنے کے لیے جائے گا، تجھے باپ کا نام لینے کی ضرورت پڑے گی۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹا کبھی اپنے باپ کا نام لے کر نہ پکارنا، باپ کو نام سے کبھی بھی مت پکارنا، ہمیشہ کسی اچھے لقب سے پکارنا، والد محترم کہہ لینا، ابو جی کہہ لینا، ابا جی کہہ لینا، لیکن کبھی باپ کا نام لے کر نہ پکارنا۔ آج دیکھو ہمارے معاشرے میں کتنی عجیب صورتحال ہے، ذرا سی لڑائی ہوئی گھر میں، ذرا سا جھگڑا ہوا، باپ بیٹا باپ کا نام لے کر گالیاں نکال رہا ہے۔ لیکن تعلیم مصطفی یہ ہے، میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ باپ کا نام لے کر بھی۔ چوتھی اور آخری بات تھی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو اس بچے کو پڑھائی، فرمایا بیٹا جب تو بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، گلی میں جائے گا، محلے میں جائے گا، کھیلے گا، کودے گا، بیٹا کوئی ایسا کام مت کرنا، کوئی ایسی حرکت مت کرنا، کوئی ایسا کام مت کرنا کہ تیرے اس کام کے کرنے کی وجہ سے لوگ تیرے باپ کو گالی نکالیں۔ اے فلانے کا پتر ایک کام کر گیا، فلانے کا بیٹا تھا یہ گندی حرکت کر گیا، فلانے کا بیٹا تھا یہ کام کر گیا۔ میرے نبی نے پہلے منع فرما دیا، فرمایا اولاد کی تعلیم ایسی دو، اولاد کی تربیت ایسی کرو کہ اولاد جب معاشرے میں جائے، بیٹا جوان ہو کر جب گلی میں جائے، محلے میں جائے تو سارے کھڑے ہو کر سلام کرے فلاں کا بیٹا آ گیا، یہ نہیں کہ گالی نکالیا فلانے کا پتر جا رہے ہیں۔ یہ تعلیم ہمارے نبی کی نہیں ہے۔ اس محفل کی وساطت سے یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، ضرورت صبر کی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ جو باپ بیٹھے ہو اپنی اولاد کو یہ تربیت دو، اور جو اولاد بیٹھی ہے وہ تربیت حاصل کرو کہ باپ کے ساتھ یہ رویہ کرنا ہے۔